اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی طرح دل کے زندہ رہنے کے لیے اللہ کا ذکر ضرور. جس طرح پانی سے مچھلی باہر نکال دیں تو مچھلی تڑپتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر بندہ اپنے ذکر سے اللہ کا، اپنے دل سے اللہ کا ذکر نکال دے یا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے تو اس آدمی کا بظاہر تو وہ زندہ ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے. تو یہ دل کی زندگی اللہ کا ذکر. اسی لیے اللہ نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ ہمارے دلوں کا اطمینان میری یاد میں، میرے ذکر. تو ذکر پاک کا ہلکا احسان شامل ہو جائیے. اللہ سب بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے. نبی کے پاک نواسے سلام ہو تم پر، تیری وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ.
ماشاءاللہ بہت اچھی محفل سجی ہے. اب اختتام کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں. یہ ہر اتوار کا محفل ہوا کرے انشاءاللہ. آپ سب نے آنا ہے. دیکھیں ہم سارا اپنا وقت دنیا کو دیتے ہیں. کوئی ایسا وقت بھی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام ہو جائے. دنیا کا وقت دنیا میں کام آ رہا ہے، لیکن یہ جو آپ کا وقت ہے نا جو آپ محفل میں آئے ہیں، یہ آپ کا وقت دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. قیامت کے دن پتہ ہے کہ جنتی جنت میں جا کے کس چیز پر افسوس کریں گے؟ وہ صرف اس بات پہ افسوس کریں گے کاش ہمارا جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے، کاش کی ہمارا نہ گزرا ہوتا. دنیا کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں بسر ہوا ہوتا. اور یہ اچھی صحبتیں، یہ اچھی محفلیں، میرے دوستوں میرے بھائیوں بزرگ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے جب تک وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کی صحبت میں، اور جو حدیث پڑھتا ہے، نعت کرتا ہے، سنتا ہے، وہ رسول اللہ کی صحبت میں ہے. اور جو اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں ہے. میرے دوستو یہ اچھی محفلیں، ان سے ملتا کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں دیکھیں ان اچھی محفلوں نے دیا کیا ہے. حضور نے مکہ میں محفل سجائی، ابو بکر آئے، اچھی محفلوں نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا. عمر آئے، اس آقا کی اچھی محفل نے فاروق اعظم بنا دیا. حضرت عثمان آئے، ذوالنورین بن گئے. مولا علی آئے، مشکل کشا شیر خدا بن گئے. بلال آئے، حبشہ کے سردار بن گئے. مؤذن رسول بن گئے. اللہ اکبر. اگر گنتا جاؤ اللہ اکبر، جو جو اچھی صحبت میں آتا گیا، کوئی ابو حنیفہ بنا، کوئی امام شافعی بنا، کوئی رازی بنا، کوئی غزالی بنا، کوئی جامی بنا، کوئی رومی بنا. اللہ اکبر. جب معین الدین کی محفل میں قطب الدین آئے تو قطب الدین بن گئے. اور قطب الدین کی محفل میں فرید آئے، فرید الدین بن گئے. فرید کی محفل میں نظام آئے، نظام الدین بن گئے. اللہ اکبر. یہ اچھی محفلیں ہیں جہاں سے یہ سارا فیضان تقسیم ہو رہا ہے. اچھی محفلوں میں صرف انسان نہیں آتے، ملائکہ بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں، اولیاء صالحین کی روحانی ارواح بھی آتی ہیں. جو روحانی طور پر جہاں جہاں نسبت رکھتا ہے ان اولیاء کرام کی روحانی نظر ہوتی ہے جو ان شرکائے محفل پر ہو رہی ہوتی ہے. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اور کلندر لاہوری نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دیکھو صحابہ کہف، قرآن پاک میں سورہ کہف ہے، بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، ان کی صحبت میں کتا چلا گیا. اللہ نے اولیاء کی صحبت میں رہنے والے کتے کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. اور وہ کتا قیامت کے دن جنت میں جائے گا، حالت تبدیل ہوگا، جنت میں جائے گا. ارے اگر ایک جانور اللہ والوں کی اچھی صحبت میں رہ کر اگر وہ جنت پا سکتا ہے تو ہم اشرف المخلوقات حضور کے امتی قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم اچھی محفلوں سے کیا کچھ نہیں پا سکتے اور کیا کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں آپ وقت دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کو دنیاوی مفاد دیتا ہے، لیکن آپ جب قبر میں جائیں گے مرو مٹی کے نیچے، جب آپ کی وہاں آپ کھلے گی تو وہاں آپ کو یا محفل نعت کا دیا ہوا وقت کام آئے گا، یا قرآن کو دیا ہوا، یا دین کو دیا ہوا، یا علماء کو دیا ہوا، یا اولیاء صالحین کو دیا ہوا وقت آپ کے کام آئے گا. زندگی تو گزر رہی ہے، بادشاہ کی بھی گزر رہی ہے، درویش کی بھی گزر رہی ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا